کی محبت کی وجہ سے آپس سے محبت کرتے ہیں. وہ خوبصورت بہت ہے تو وہ پیسے والا بہت ہے تو اس کا عہدہ بہت بڑا ہے، باتیں بہت مطلب کہ اپنے مطلب کی کرتا ہے. اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی پسند کے لیے نہیں کرتے. کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اس خصوصیت کو پانے میں بھی کامیاب ہو جائیں. تھوڑی سوچ بنانی پڑتی ہے. اللہ کا نافرمان، اللہ کا نافرمان. غور سے سن رہے ہیں نا؟ اللہ کا نافرمان میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے، اور میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں ہے، تو میرے رب کا نافرمان میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے. اللہ ہم سب کو اپنی فرما برداری عطا فرمائے. پھر وہ لوگ جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، تو اس میں بات ایسے خوش نصیب ہیں، یا معتکف میں بھی ایسے خوش نصیب ہیں کہ واقعی ان کا دل مسجد میں لگ رہا ہے کہ اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا دل مسجد میں لگا رہے. پھر وقت سحر استغفار کرتے ہیں. اللہ کریم قرآن پاک میں اپنے متقی بندوں کی جو خصوصیت بیان فرماتا ہے نا، اس میں ایک خصوصیت یہ ہے والمستغفرین بالاسحار، کہ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی بندے ہیں، جن کے اللہ کریم قرآن پاک میں تعریف فرماتا ہے. ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. خاص یہ موقع ہے کیونکہ جب آپ سحری سے فارغ ہو جاتے ہیں فجر کی اذان سے پہلے، بعض تو کی باریاں امیل سنت کے یہاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور وہاں پر بھی کلام پڑھے جاتے ہیں فجر کی. خیر اذان کے بعد عموماً سلسلہ رہتا ہے، لیکن آپ میں سے کئی ہیں ایسے جو سحر کے وقت جیسے سحری کر کے فارغ ہو گئے یا سحری سے پہلے فارغ ہیں. تو میری اس میں آپ سے درخواست ہے، خاص کر میں معتکفین سے عرض کر رہا ہوں، بلکہ اگر یوں دیکھا جائے تو جیسے سردار آباد والے بھی اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، یا مدنی چینل پر بھی ہمارے ساتھ ایک تعداد ہوتی ہے، سوشل میڈیا والے بھی دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو سحری کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد، یا اگر آپ جاگ رہے ہیں تو جاگتے ہوئے بھی دیکھیں، اٹھ کر تو عشاء پڑھ کر سوئے اور اٹھ کر تو تہجد کی ایک سعادت مل سکتی ہے، لیکن صلاۃ اللیل تو اپنی جگہ پر موجود ہے نا، یعنی رات کی نماز. تو اگر اللہ توفیق دے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، صلاۃ توبہ پڑھ لیں، مدنی انعامات پر بھی عمل ہو جائے گا. اور ایک خاص وقت سحر کا وقت، اس میں استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی استغفار کریں گے تو انشاءاللہ اس کی اپنی برکتیں بھی ظاہر ہوں گی اور اس کے اپنے فوائد ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ تعالی اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اس کے لیے نجات کی راہ نکالے گا، یا نجات کا راستہ نکالے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ ہمیں استغفار کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نیت کریں انشاءاللہ استغفار کی کثرت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کا ابھی سلسلہ ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے امیر سنت سے ہم سوالات کے جوابات لینے کی سعادت حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور انشاءاللہ
اسی طرح سوالات کے جوابات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ سلسلہ جاری دیتے رہتے ہم دعا میں اللہ نے چاہا تو شامل ہو جائیں گے۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا، جو ہی مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، نیاز کھانا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر چکے تھے۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی اور افطاری وغیرہ سامنے آ گئی تو اب یہ کہ مسجد کے اندر افطاری تو نہیں کر سکتے، البتہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی، کھانے کے لیے نہیں۔ ثواب کے لیے کر لیجئے، پھر کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اب افطاری کر سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 7۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد صوبان رضا اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے مرشد پاک یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر روزے میں کوئی برش کر لے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ خالی برش اگر ہے اور اس میں کوئی کچھ نہیں لگا تب تو کچھ نہیں ہوگا، البتہ اس میں اگر حلق سے نیچے اترا، پیسٹ اتر گئی یا منجن اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا، جبکہ اس کا حلق میں مزہ محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ پیسٹ وغیرہ کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ جو پیسٹ کرے اور حلق میں نیچے نہ اترے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت شدید خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح روزوں کو خطرے میں ڈالنے کی بھی شریعت میں ممانعت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا جناب علی، میں ضلع چکوال سے بات کر رہا ہوں۔ کائنڈلی میرا یہ سوال ہے امیر علیہ سنت سے، کسی نے انہیں کو بتایا کہ ان کے گھر میں جو ہے سفید جو مرغ ہے وہ رکھنا سنت ہے، جبکہ میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی امیر علیہ سنت سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں سفید مرغ رکھنا سنت ہے یا نہیں ہے۔ بکری کا تو ہمیں پتہ ہے کہ بکری رکھنی سنت ہے، اونٹ رکھنا سنت ہے، سفید مرغے کا میں نے تو کبھی سنا نہیں ہے، تو یہ ہمارے بھائی ہیں ان کو کسی نے بتایا ہے کہ یہ سفید مرغ رکھنا سنت ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سفید مرغ رکھنا سنت ہے؟ عرض کرتا ہوں، یہ سوال کا جواب ہم لے رہے ہیں۔ رضوان رضا ہیں، یہ سوشل میڈیا پر آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا رمضان مبارک میں عصر اور مغرب کے درمیان سو سکتے ہیں؟ عصر اور یعنی عصر پڑھ کر سونا جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہوتا، اس میں عقل چلی جانے کا خوف ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو ویسے منع بھی ہے عصر کے بعد سونا، چاہے رمضان شریف ہو یا علاوہ رمضان کے، گناہ نہیں ہے، اگر سو گیا تو گناہ گار نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جنہوں نے سوال کیا میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن اب کیا کر سکتا ہوں، یہ سوشل میڈیا پر آپ سوال ڈال دیتے ہیں، چلے میں اب کیا سوال چلے میں آپ سے یوں ہی سوال کر لیتا ہوں، جس کی بیوی جھگڑا کرتی ہو تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اس کی بیوی جھگڑا نہ کرے۔ سوال اسی طرح کیا جا سکتا ہے، میری بیوی جھگڑا کرتی ہے یہ نہ کہا جائے،
کہ اگر پتہ چل گیا تو پھر اس کو زیادہ جوش آئے گا، اچھا یہاں تک نوبت آ گئی اب تو چھوڑوں گی نہیں. اب بعض اوقات یہ اس کو لگتا ہے کہ بیوی جھگڑا کرتی ہے اور بیوی کو لگتا ہے کہ یہ جھگڑا کرتا ہے شوہر، تو تالی عموماً دو ہاتھ سے بجتی ہے. اس کے لیے ایک آپ کو تعویذ بتا دیتا ہوں، مگر بیوی کے سامنے نہیں بنانا اور ترکیب سے وہ تعویذ استعمال کرنا ہے. جب یعنی وہ تعویذ یہ کہ کاغذ میں ایک بڑا دائرہ بنا ہے، اس کے بیچ میں پھر ایک دائرہ بنا ہے، پھر اس کے بیچ میں ایک دائرہ بنا ہے. 3 دائرے بنانے، نہ 4 نہ 5 نہ 2، 3 دائرے. اچھا پھر اس کاغذ کو سیدھی طرف سے اس کو پلٹیں تعویذ کے لیے، اور اب اس کو جو نہیں ہو تعویذ کی طرح بنا کر پلاسٹک میں اس کی کوٹنگ کر لیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں. جب آپ کو لگے کہ بیوی کے تیور اندازہ ہو جائے گا کہ اب یہ برسی، تو وہ ترکیب سے اس کو ایسا انداز میں جیسے ادھر ادھر دیکھا، منہ پھیرا، اور وہ سیدھی طرف کی داڑھوں کے بیچ میں اس تعویذ کو رکھ لیں. الٹی طرف کی طرف سے نہیں رکھنا، سیدھی طرف. اب وہ سیدھی طرف رکھ کر وہ جب یہ جھگڑنا شروع کرے نا، تو آپ اس کو دونوں دانتوں کی گرفت میں لے لیں، اور جتنا وہ زیادہ تیز بولے نا اتنا زیادہ تعویذ کو آپ نے دبانا ہے. اللہ کرے گا ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ 3 دائرے والا تعویذ جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ سیدھی طرف سے دائرہ یوں بنانا ہے یا الٹی طرف سے دائرہ بنانا ہے؟ کیونکہ آپ یعنی کیسے یوں دائرہ بنائیں؟ جس طرح اس طرح کے کام نا اعلی حضرت تعویذ لکھتے تھے تو سیدھی طرف سے 786 لکھتے تھے، پہلے 6 سیدھی طرف سے، 8 سیدھی طرف سے اور 7 اس کے بعد پہلے 6 سیدھی طرف سے، پھر 8 پھر 7 یوں سیدھی طرف سے چلتے تھے. تعویذات کے ہند سے یعنی فگر لکھنے میں بھی سیدھی طرف سے آپ لکھتے تھے، اور تعویذ بند بھی مجھے یاد پڑتا سیدھی طرف سے ہی کرتے تھے. اعلیٰ حضرت تو دائرہ پھر یوں بنا لے. دائرہ یہ سیدھی طرف سے شروع کرے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ مرد بنائے گا دائرہ 3 اپنی عورت کے لیے، کہ اس کی اگر مثال کے طور پر کہ شوہر اس طرح کا ہے تو عورت بھی 3 دائرے بنائے یا وہ مرد ہے تو 5 کر لے؟ نہیں، یہ بھی 3 ہی بنائے گی. یہ دونوں کے لیے نسخہ ہے، ماں بیٹوں کے لیے بھی نسخہ ہے. ماں بیٹوں کی لڑائی ہوتی ہے تو جو لڑتا ہے، تو جیسے بیٹا لڑتا ہے تو ماں دبا لے، ماں لڑتی ہے تو بیٹا دبا لے، باپ لڑتا ہے بیٹی لڑتی ہے، جو ہے نا کہ 2 لڑتے ہو نا آپس میں، ایون اگر دوست بھی لڑتے ہو دو، اور ہر وقت دوستی بھی نہ چھوٹتی ہو، جھگڑے بھی نہ ختم ہوتے ہو، تو وہ بھی جو بچنا چاہے نا اس کے اپنے دوست کے جھگڑے سے وہ دبا لے، تو انشاءاللہ اس کا دوست ٹھنڈا ہو جائے گا. دائرے 3 بنانے. آپ میں سے کوئی بنائے گا؟ آپ کی طرف سے اجازت دے دی آپ نے سب کو؟ ہاں سب کو اجازت ہے. ہاں بھائی، کون بنائے گا اپنے لیے دائرہ؟ اچھا بنائیں گے. ان کو جھگڑوں سے واسطے پڑتے ہیں، اس کا مطلب اب کچھ ہاں آفس پر بھی تو ہوتے ہیں نا جھگڑے، صحیح. آفس پر ہوتے ہیں، تو آپ نے تو سب سے بچنے کا اگر یہ دیکھو جس سے جھگڑا ہے نا اس کو بتانے کا نہیں ہے، اس کے سامنے بھی نہیں ڈالنا، ورنہ کچھ اور کر دے گا کہ تم مجھ پر جادو کرتا ہے. اس کو بولنا نہیں ہے کہ جھگڑا ایک میں بڑھ رک جا، سکتا ہے. ایک میں رک جا، پہلے میرے کو تعویذ نکالنے دے. ہاں اب بول. ترکیب سے. اور مطلب یہ کہ اگر خدا نہ خاصہ بولے تو جادو کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تب بھی آپ نے وہ تعویذ دبائے رکھنا ہے. یعنی تعویذ آپ نکال دیں تو پھر کیس خراب ہو سکتا ہے. تعویذ کو دبائے رکھنا ہے اور نگلنا بھی نہیں اس کو. جذبات میں آ کر نگل گئے تو پھر یہ نہیں کہ پلاسٹک کوٹنگ ہوگی نا اس کی، تو آزمائش نہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اپنے سفید مرغے کے بارے میں جو سوال کیا تھا اسلامی بھائی نے، تو کبھی کوئی ایسی بات بتائے تو ایک دم سے آنکھیں بند کر کے یا جوش میں اگر اس کا مطلقاً انکار نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی بتائے تو کہ بھئی مجھے معلوم نہیں ہے. ہاں عقل کے خلاف بعض باتیں ہوتی ہیں، وہ الگ چیز ہے کہ اتنا سمجھدار. اب سفید مرغے کا بول رہے تو ہوگا، پتہ نہیں ہے تو آدمی بول دے کہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ فیضان سنت جلد اول پیج نمبر 157 پر ہے دو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1، سفید مرغ رکھا کرو،
اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب، اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہے. یعنی کہ جو ارد گرد کے گھر بھی شیطان اور جادوگر سے حفاظت میں آئیں گے سفید مرغ رکھنے سے. نمبر 2، سفید مرغ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں، اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے. جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا، انہیں دور کرتا ہے. پیج نمبر 33، 157، 33، فیضان سنت جلد اول، پیج نمبر 333. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. آنکھ میں اگر شیمپو چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ چلا گیا، روزہ بھی یاد تھا. تو شیمپو اور صابو دونوں کا پھر دیکھنا پڑے گا نا، صابن اور شیمپو. معلوم ہو گیا تو عرض کرتے. کیا سفر میں روزہ معاف ہے؟ نہیں، روزہ معاف نہیں ہے. شرعی سفر میں اس کی صورت ہے کہ کب نکلا، تو اس طرح کہ جیسے جو مسافر ہے اب وہ سفر میں ہے اور روزے کا ٹائم ہو گیا اور روزہ نہیں رکھا اس نے، تو بعد میں قضا کر لے. اور اگر کوئی دشواری نہیں ہے تو افضل یہی کہ روزہ رکھ لے. اب جیسے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں رمضان شریف میں، تو سفر آسان ہوتا ہے، اب تو ہوائی جہاز ہے، اور وہاں بھی گھر سے زیادہ شاید آسانی ہوتی ہے. گھر میں تو گرمی ہوتی ہے، وہاں تو اے سی ہوتا ہے. اب مسافر ہے تو وہ روزہ رکھ لے تو بہتر ہے. اگر نہیں رکھتا اگر تو گناہ گار نہیں ہے، جبکہ بعد میں قضا کرنا ہے. عمرے میں تو میرا خیال ہے سبھی روزہ رکھتے بھی ہیں، وہ ماحول روزے ہی کا ہوتا ہے، رکھنا بھی چاہیے. یعنی بالفرض اگر کوئی مسافر ہے اور قضا کرنا چاہتا ہے، نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو رخصت ہوتی ہے. اور روزہ رکھ کر کسی نے توڑ دیا مسافر نے سفر میں تو اس پر کفارہ بھی نہیں ہوتا، البتہ قضا اب بھی اس پر لازم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی، میرا نام شہباز جہانگیر ہے، میں بلحان سے بول رہا ہوں. میرا سوال سر یہ ہے کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو کفن تحفے میں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے. کل آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ عورت کے دوپٹے کے حوالے سے احسان بھائی مسکرا رہے ہیں، شوہر اپنی بیوی کو کفن تحفے میں دے رہا ہے. اب وہ جو بھی سینس ہو، نہیں جیسے مدینے سے لایا ہے یا آب زمزم شریف کا تبرک اس پہ ڈال کے مکے سے مدینے سے گھما کے لایا اور تحفے میں دیتا ہے کفن، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جلدی جان چھوڑ. نہیں، اگر بیچارہ ایسے تحفے میں دے رہا ہے نا یار. نہیں، یہاں سے خرید کے دے دے گا تو لڑائی ہو جائے گی نا، وہ ایسا کفن دے گا تو لڑائی تو نہیں ہوگی. اچھا، یہ کفن دے گا تو یہ اس کو جلدی جلدی پہننا پڑے گا، یہ ضروری تھوڑی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ شوہر کو ہی پہنا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. شوہر نے تو خالی دیا اور بیوی نے شوہر کو پہنا دیا، یوں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے حسن مفتی صاحب. اب پتہ نہیں یہ باتیں بھی سب سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، کل آپ نے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ عورت پتلا دوپٹہ یا پتلی چادر ہو تو اس کو تیک کر لے اور تاکہ بال نظر نہ آئے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ سر پر جو چادر یہ فولڈ کرنا نہیں ہو جائے گا؟ ایک کرنے اور فولڈ کرنے میں فرق نہیں ہے. تیک کرنا بولا ہے، تیک کرنا پوچھا تھا. ہاں، مطلب آپ نے جیسے کہ پتلی چادر ہے تو اس ڈبل کو کر لے، ڈبل چوبل کر لے، ٹرپل چوپل کر لے، کر تو کیا یہ فولڈ کرنا نہیں ہوگا؟ سوال یہ آیا ہے.
معلومات کر لیتے ہیں، انشاءاللہ معلومات کر کے جواب دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا زخم سے خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اچھا، ایک سوال آیا ہے کہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دوبارہ عرض کر دوں، سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوال کر رہے ہیں آپ، میں تسلی سے سمجھیں کہ آپ اپنے بارے میں اس طرح کے سوال نہ کریں کہ مطلب میرے والد مجھے تنگ کر رہے ہیں، یا میری ماں مجھے تنگ کر رہی ہے، یا میرا بیٹا مجھے تنگ کر رہا ہے، یا میری بیوی مجھے تنگ کر رہی ہے، یا میرا شوہر میرے ساتھ یوں کر رہا ہے۔ اب آپ کا نام آپ کی پوری آئی ڈی کے ساتھ آ رہا ہوتا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے غلط کوئی نک نیم کے ساتھ یا کوئی کسی اور نام کے ساتھ بنایا ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ کیوں اپنے گھر میں بہتر نہیں حاجی، یہ اس کا لازمی ہے۔ تعارف ہوتا ہے، اچھا۔ ہم بھی باپ کے باپ ہیں، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، میری بیوی لڑتی ہے اور میں بھی پٹک پٹک کے مارتا ہوں، یعنی کہ جو ڈرتا ہوگا نا کبھی بھی اپنا بایو ڈیٹا نہیں دے گا۔ تو یہ جو اس طرح دیتے ہیں نا، تعارف دے رہے یہ ہیں۔ خدا ہی اپنے تعارف کر رہے ہیں کہ ہم بھی ہیں کچھ، یہ اس طرح سدھریں گے، ورنہ یہ بیچارے سوشل میڈیا والے یہاں بھی مدنی چینل پر بھی دیتے ہیں میرا باپ شراب پیتا ہے، یعنی رمضان حال میں ہمارا خصوصی مدنی مذاکرہ اس میں بھی میرا باپ شراب پیتا ہے، میرا باپ یوں کرتا ہے، میرا بھائی چوریاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ بولتا ہے اتنے سارے لوگ بیٹے تیرے بھائی کو تیرے باپ کو بولائیں گے تو کہ اس نے مطلب سب کے سامنے کیمروں کے سامنے تمہاری آبرو کی دھجیاں اتاری ہے۔ یہ بیٹا کیسا نالائق ہے یار، جو اپنے باپ کی پولیں کھول رہا ہے، ماں کی پولیں کھول رہا ہے۔ میری بہن اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے، ارے ڈوب مر یار، زبان کاٹ کے پھینک دے یار، ایسی بات بولنی ایسی ہوتی ہے؟ تو بولتے ہیں اس طرح کی باتیں، میری بیوی دوسرے کے ساتھ چل رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، یعنی یہ بالکل یہ نالائق لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ ناراضی ہو تو اپنی مطلب یعنی کہ آدھی روٹی کم کھانا، میں صحیح بات کرتا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا نا، میں جنرل بات کرتا ہوں یار، حیا بھی کوئی چیز ہے یار، جو بازار میں نہیں بکتی، قدرتی عطا ہے جس کو نصیب ہو جائے کہ کہاں کیا بولنا اتنی سمجھ آ جائے۔ یہ بولنا میری بیوی جھگڑے کرتی ہے، سب کے سامنے الل اعلان فیس بک پہ دینا، اب یہ اس کا مطلب کیا ڈرتا تو نہیں ہے بیوی سے، اب ہمیں جب اور یہ بھی چھوڑتا نہیں ہوگا، بیوی ایک بولتی ہوگی 10 سنتی ہوگی، بیوی خالی بیلن دکھاتی ہوگی یہ ٹھوسا مارتا ہوگا، کیا بھروسہ اس کا؟ ہمیں تو مدنی چینل پر جب کوئی سوالات آتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نارملی اس کی جو نام یا تعارف، بعضوں کا تعارف کے ساتھ اپنا سوال ریکارڈ کرواتے ہیں تو ہم ان کا تعارف وغیرہ کاٹ دیتے ہیں، مگر یہ ایک بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ ایسے جن کی آواز فیم ہوتی ہے، یعنی کہ آواز عام آدمی نہیں پہچانے گا آپ کی، لیکن آپ کی آواز آپ کے بعد رشتہ دار پہچان لیں گے، آپ کے دوست پہچان لیں گے، آپ کے گھر والے پہچان لیں گے کہ تو نے یہ سوال کیا تھا، نام تو تیرا نہیں تھا، میں تیری آواز پہچان گئے تھے، تو اب آپ کا کیا بنے گا؟ تو اپنے اوپر رکھ کر اس طرح کے سوال کرنے کے بجائے آپ ایک جنرل پوائنٹ آف ویو پہ سوال کر لیں کہ مطلب ایسا اگر ہو رہا ہو تو کیسا ہو، ایسا اور ہو رہا ہو تو کیسا ہو، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں امن کے گہوارے بنے رہیں گے، ورنہ آپ جھگڑا ختم کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں اور آپ کے سوال سے مزید جھگڑا بڑھ جائے گا، اور آپ کی بھی اپنی پوزیشن آپ کے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ڈکلیئر ہو جائے گی کہ یار تمہارے گھر میں یہ ہو رہا تھا، سوشل میڈیا پر تم نے سوال کر لیا۔ اچھا، اگر میں نے سوال نہیں کیا، جیسا بھی میں نے سوال جیسے مثال کے طور پر نہیں کر رہا، مگر اس وقت ہمارے فیس بک پیج کے اوپر ایک تعداد اس وقت امیر سنت کے مدنی مذاکرے کو لائیو دیکھ رہی ہے، وہ تو آپ کا سوال پڑھ رہی ہوگی، اور جو پڑھ رہے ہوں گے تو ان تک بھی یہ ساری چیزیں نہ پہنچائی جائے، حکمت عملی، دانش مندی، حیا وغیرہ کے ساتھ انشاءاللہ یہ کریں، یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں نا، یہ ساری چیزیں سوال کرنا کیسے ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ بابا بیماریوں کے لیے بڑے سوالات آتے ہیں کہ ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، بہن بیمار ہے، خود کا کوئی بیچارے کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے ایک سے ایک بیماریوں کی مسائل ایسا لگتا ہے بیماریاں تکلیفیں تو ہے، بہت زیادہ ہیں، شاید مبالغہ اگر نہ ہو تو بابا شاید ہی کوئی گھر ہو کہ جس میں کوئی نہ کوئی بیمار نہ ہو، عجیب حال ہو گیا ہے۔ تو اس میں کوئی پڑھنے کا ہے کہ گھر میں، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے بعض اوقات جب اس طرح کی بیماریاں بڑھتی ہیں، جیسے ایک بیمار ہوا صحیح ہو تو دوسرا گھر کا آدمی بیمار ہو گیا، پھر تیسرا بیمار ہو گیا، اس میں ایک بات ذہن میں پھر یہ آ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ نظر ہے، جادو ہے، کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا یہ نظر و جادو ہوتا ہے یا اپنی بھی کوئی اس میں بے احتیاطیاں ہوتی ہیں؟ سر گھروں میں نمازیں نہیں ہیں، تلاوتیں نہیں ہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، اور شیطان ناچ رہا ہوتا ہے، گناہ بھرے
चैनल पर ड्रामे, फिल्में, موسیقی. بچے کے پنگوڑے میں بھی موسیقی ہوتی ہے, بچوں کے جوتوں میں موسیقی ہوتی ہے, میوزک, ہر چیز میں میوزک, جو کہ حرام ہے. اچھا, موبائل فون میں میوزک ٹون بجتی ہے, یہ بھی ناجائز ہے, اس کو بھی ہٹانا ہوگا. یعنی کہ مطلب چاروں طرف سے گویا نزول رحمت کے راستے روکے ہوئے کہ کہیں سے رحمت داخل ہو. بڑی بڑی تصویریں لگا رکھی ہوتی ہیں, میرے باپ کی یادگار ہے تو ماں کی یادگار ہے, بلکہ جو بے حیا لوگ ہوتے ہیں وہ میاں بیوی کی تصویر لگا رکھے اور مطلب دعوت نظارہ دیتے ہیں, بد نگاہی کی دعوت دیتے ہیں. جو رشتہ دار محرم نہ محرم جو بھی وہ دیکھنا چاہے تو میری بیوی کو دیکھے کیسی سجی ہوئی ہے دلہن. تو اب یہ بتائیے کہ رحمت داخل کیسے ہوگی, رحمت کے فرشتے کیسے تشریف لائیں گے؟ تو پھر یہ بیماریاں, پریشانیاں ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے, یہ بھی نہیں کہتا, مگر میں جو کہتا ہوں یہ تقریباً سبھی سمجھتے ہوں گے کہ شاید ہی کوئی گھر خالی ہو ان چیزوں سے, ہزاروں لاکھوں میں, کہ جن میں گناہوں بھرے چینل نہ چلتے ہوں, بے پردہ عورتیں آ کر نہ مطلب اپنے گندے مطلب یعنی نخرے نہ دکھاتی ہوں, اور میوزک سے شاید کوئی گھر خالی ہو تو ہو. قبر خالی ہوتی ہے میوزک سے, گھر خالی نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. الحمدللہ ہمارے گھروں میں جو دعوت اسلامی کے مضبوط عیسائی بھائی ہوتے ہیں نا, ان کے گھروں میں یہ چیزیں جبکہ گھر میں مدنی ماحول ہو تو نہیں ہوتی, ورنہ گھر میں مدنی ماحول نہ ہو نا تو ایک بھائی بالکل مبلغ ہے, زوردار مبلغ ہے اور باعمل بھی ہے, دوسرا بھائی مدنی ماحول میں نہیں ہے, شیوڈ ہے اور ایسا ہے, تو وہ سب کچھ کر رہا ہوا, اور بھائی بیچارہ کیا کرے, بھائی پر اس کا جرم بھی نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ گھروں میں یہ ہوتا ہے, تقریباً گھروں میں گناہوں بھرا سلسلہ. اب اس کی نحوست ذرا پھیلی ہوئی ہے, تکلیفیں, بے روزگاریاں, جنات, عصب, جادو, وہمات. اثرات نہیں ہوتے تو وہمات ہوتے ہیں کہ وہ اثرات مجھ کو ہو گئے. تو اس طرح مطلب تکلیف ہے. تو مہربانی کر کے اپنے گھر کے لیے کوئی یوم صفائی منائے, یہ ساری چیزیں ایک دن میں ختم کر دے. یعنی کہ جو گناہ بھری چیزیں اس کا تو توبہ اسی وقت واجب ہے کہ خلاص اب تک جو میں نے گناہ بھرے پروگرام دیکھے, میں نے میوزک سنے, میں نے بے پردہ عورتوں کو دیکھا, میں نے خبریں دیکھی, بے پردہ عورتیں ہی تو خبریں دے رہی ہوتی ہیں تقریباً, اس میں میوزک چل رہے ہوتے ہیں, بے پردہ عورتوں کے سین دکھا رہے ہوتے ہیں اس طرح کے. یہ سب اگر کسی نے دیکھے ہیں, جو کیا ہے, ان سب سے مطلب توبہ کرے, سچی پکی توبہ کرے, اور آئندہ کے لیے بالکل یہ ختم. اب نہ گناہ بھرا کوئی چینل چلے گا, نہ گناہ بھرا کوئی سین ہم دیکھیں گے, نہ ہمارے گھر میں کوئی تصویر رہے گی, نہ ہمارے موبائل میں کوئی میوزیکل ٹون بجے گی, نہ ہم مطلب کوئی بچوں کے پنگوڑے کا میوزک بھی ختم, کھلونا کا میوزک بھی ختم. بچے جو کاریں اور یہ چلاتے اس میں میوزک ہوتے ہیں, یہ سارے میوزک آپ جڑ بنیاد سے ختم کر دیں اگر آپ گھر کے پاورفل فرد ہیں اور آپ کی چلتی ہے تو, ورنہ گھر میں لڑائی جھگڑے مارا ماری بھی نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. حکمت عملی سے, نرمی سے, محبت سے, پیار سے یہ سارا سلسلہ کرنا ہے. تو یوم صفائی میں نے کہا, ورنہ گناہ تو آج اور اب بھی اسی وقت کرنی ہے توبہ. اگر کسی نے کیا کسی گناہ کہ واجب ہوتی ہے فوراً توبہ کرنا, کہ گناہ سے توبہ میں تاخیر لیٹ کرنا یہ بھی گناہ, پھر اس کی بھی توبہ کرنی ہوگی. تو اگر انشاءاللہ اس طرح کر دیں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اب جو بیماری بھی ہوگی نا تو وہ انشاءاللہ بیماری تو ہوگی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر طرح سے آپ یوں ہٹے کٹے بن جائیں گے, ایسا نہیں ہے. بیماری تو انبیاء کرام علیہ السلام کی قدم اسی کے لیے بھی حاضر ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بخار نے سلام کیا, اور اس طرح مطلب بیماریوں نے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم بھی چومے. تو یوں بیماری رحمت ہے, زحمت نہیں ہے. گناہ مٹاتی ہے, درجے بڑھاتی ہے, مغفرت کے مطلب یعنی کہ پیغام لاتی ہے. تو یوں تو مگر یہ کہ یہ جو چیزیں نا اس کی نحوستوں سے یہ سزاؤں کی جو سلسلے ہے نا تو یہ ختم ہو جائے, یہ خطاؤں کے سلسلے شروع ہو جائے. گھر میں جو امی ابو یا دولہا دلہن کی یا بچوں کی تصاویر لگائی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کو بھی ناجائز ہے, گناہ ہی ہے. یہ لگاتے ہیں فریم, یہ بولے خود اسکرین پر نظر آتا ہے ہم کو یوں بولتا ہے. تو میرے بھائی تو آئینے میں بھی تو آپ نظر آتے ہیں, تو میرے کہاں کا ہے کہ آئینہ ہٹا دو, آئینے میں بھی تو آپ نظر آتے ہیں اپنے آپ کو. تو
تو اسکرین پر نظر آنا اور ہے اور آئینے میں نظر آنا، اسکرین پر نظر آنا یہ اور ہے، اور یہ تصویریں لگانا اور ہے. یہ فریموں میں جو تصویریں لگاتے ہیں نا ماں باپ کی اور بزرگوں کی نسبت سے لگاتے ہیں، نعوذ باللہ غوث پاک کی تصویر اٹھا لاتے ہیں یار. ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. اس دور میں کیمرہ کہاں تھا یار؟ تو یہ خیالی تصویر، داڑھی بھی چھوٹی بناتے ہیں اس میں، اور بزرگوں کی تصویریں لے آتے ہیں، ران کھولے ہوئے بزرگ بھی دکھاتے ہیں. ان کو حیا نہیں، یہ بیچتے ہیں. اور یہ بیچتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ خریدتے ہیں. آپ لوگ خریدنا چھوڑ دو گے تو یہ بیچیں گے نہیں، ظاہر ہے. تو بہرحال یہ کہ جو خریدتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے یہ لوگ خریدتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا میں، جنرل ناظرین سب کو کہہ رہا ہوں کہ جو ایسا کرتے ہیں یہ سب خلاص کرو ڈھکوسلے. ہاں تصویر لگاؤ، مکہ مدینے کی لگاؤ، کعبہ شریف کی لگاؤ، سبز سبز گنبد کی لگاؤ، غوث پاک کے روزے کی لگاؤ، امام حسین امام علی مقام کے دربار شریف کی لگاؤ، تو کون منع کرتا ہے آپ کو یار؟ تو برکت والی تصویر ہے. یہ جانداروں کی چہروں والے انسانی تصویریں جو ہے نا، یا جانوروں کی تصویریں، یہ مت لگاؤ. یہ لگانا گناہ ہے. اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں یہ تصویر لگی ہوتی ہے. اب تو گھروں میں جو ہے نا ٹائلیں وغیرہ بھی کئی لوگ لگاتے ہیں، تو ٹائلیں یا وال پیپر وغیرہ جو لگاتے ہیں ان کو بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے کئی ایسے ٹائلیں ہوتی ہیں جن میں مور بنے ہوتے ہیں، شیر بنے ہوتے ہیں، چیتے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح جانور کی تصویریں بنی ہوئی، اس طرح وال پیپر ہوتے ہیں. تو وال پیپر پہ بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی. تو وال پیپر میں یہ ہوتا ہے، بعد ہوگا شاید غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. وال پیپر میں بنے ہوئے ہوتے ہیں پتے، درخت وغیرہ، اس کے اوپر انہوں نے پرندے بٹھائے ہوتے ہیں جو بالکل واضح تصویر ہوتے ہیں. تو اس طرح کی تھوڑی سی توجہ، آپ کا ذہن بن جائے گا نا. اسی طرح اب گھروں میں نا ڈالفن ٹائپ کی مچھلی جو آتی ہے، اس کی تصاویر اور اس کے ڈیکوریشن پیس جو ہے نا یہ بہت رکھے جاتے ہیں. تو اس طرح کی بہت سارے ڈیکوریشن پیس آ رہے ہوتے ہیں جن میں جاندار اور جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں. تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ پوری گھر کا یہ نقشہ سامنے آ جائے گا. ان سب کو ہٹائیں، ان سب کو نکالیں. کسی کے گھر کے اندر تصویر بنی ہوئی ہے، کسی کے کہیں اور تصویر رکھی ہوئی ہے، تو یہ مہربانی کر کے ہٹا دیں. چپکے ہوئے فریج پر چپکی دروازوں ہوئی پہ تصویریں. چپکے ہوئے، مطلب تصویریں اور مطلب جیسے گھر نہیں ہے، بت خانہ بنا کر رکھ دیا ہے. ایسے اسٹیچو رکھے ہوئے، کیا کیا رکھے ہوئے. ذہن بابا ذہن نہیں ہے. ذہن ہونا تو یہ ہر جگہ سے ایک بھی نہیں رہنی چاہیے. ایک بھی رہی رحمت کے فرشتے کے لیے وہ رکاوٹ ہے. ایک بھی تصویر نہیں رہنی چاہیے. اگر آپ کو اللہ کی رحمت سے محبت ہے، یہ پوچھوں گا نہیں کس کو نہیں ہے، سبھی کو ظاہر ہے. تو پھر یہ کہ اس کا سامان بھی تو کریں نا، دکانوں سے بھی گھر کی صفائی کر دیں، فون کر دیں اگر گھر میں آپ کی چلتی ہے جو ہمارے معتکفین ہیں. اور اگر گھر میں تصویریں کہ اپنی امی سے ابو سے ریکویسٹ کر دیں، بچوں کی امی سے فرما دیں کہ مہربانی کر کے میں آؤں اس سے پہلے کیا آپ فوری طور پر، یہ تو گناہ ہے نا. اس کو تو اب بھی سانس بعد میں لے بندہ فوراً کھینچ لے تصویر کو، نہیں چلے گی. تو ماں کا اگر انتقال ہو گیا، بولو ماں کی یاد میں رہ گیا، تو ماں کی یاد میں اصالہ ثواب کریں، ماں کی یاد میں تصویر نہ لگائیں. یہ بھی یہ ایسی محتاجی کیسی یار؟ ماں کی کہ تصویر ہوگی تو یاد آئے گی. دل میں تصویر ہو نا ماں کی. تو میری ماں کی تصویر میرے دل میں، میں بالکل، میرے اس وقت میری ماں کا پورا نقشہ میرے سامنے. تصویر کوئی نہیں ہے میری ماں کی ہمارے گھر میں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ابو کی، امی کی، اس طرح مرحوم اپنے رشتہ داروں کی تصاویر وغیرہ، ان سب سے اللہ کرے ہمیں نجات مل جائے. اس کو نکال دیں، دکانوں سے بھی نکال دیں مہربانی کر کے. دکانوں سے نکال دیں، گاڑیوں سے بھی نکال دیں. اور جنہوں نے اپنے پرس میں فوٹویں رکھی ہوئی ہیں اپنے بیوی بچوں کی کہ ان کو دیکھ کر آپ کو جیسے کہ یادیں آتی ہیں، تو اس کو بھی مہربانی کر کے فارغ کریں. اللہ کریم ہمیں اس تصویر کی آفتوں سے محفوظ فرمائے، اور دیگر جو امیل سورت نے فرمایا ہے. موبائل میں جو تصویر ہوتی ہے وہ ڈیجیٹل فوٹو، یہ جائز ہے. ڈیجیٹل فوٹو پرنٹ آؤٹ ناجائز. اچھا، اب ڈیجیٹل میں بھی اگر اپنی ماں بہنوں کی اپنے تصویریں رکھی ہیں، بیوی کی رکھی ہے، جوان بیٹیوں کی رکھی ہے، تو یہ نہ رکھیں. اس لیے کہ یہ موبائل آپ کے دوست کے ہاتھ میں بھی جاتا ہوگا، ادھر ادھر کبھی گم ہی گیا، کوئی بلیک میل کرے، کیا کرے، تو یہ تصویریں آپ ڈیلیٹ کر دیں. ہاں، باقی والد صاحب کی ہے تصویر تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنی تصویر ہے، دوست کی تصویر ہے، تو یہ ڈیجیٹل فوٹو جب تک اندر میں ہے یا کسی کو آپ فارورڈ بھی کر رہے تب بھی جائز ہے. اچھا، اس میں سوال آیا کہ کیا رکھ کر ہم سائیڈ میں رکھ دیں یا گھر سے نکال دیں؟ اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ضائع کرنا ہوگا تصویریں.
अता रज़िया में तो ये संभाल कर रखने की भी इजाजत नहीं। संभाल के अगर रख दिया ना बाबा तो इन्होंने फिर तो कभी रख कभी दिया, निकल कोई आएगा। और निकालेगा या ये दिल बदल जाएगा, तो ये नहीं हो इसी में ही हमारे लिए। बिल्कुल, नारा बांस ना बजे बांसुरी। अच्छा ये इरशाद फरमा, अच्छा ये माशाल्लाह आप पैगामात भेजना शुरू कर दीजिएगा मदनी चैनल पे भी, कि हमने ये मतलब कि बिल्कुल घर से ये सारी जो अमीर सुन्नत ने फरमाया है, इन तमाम चीज़ों से अपने घर को हमने हाँ, निकाल दिया है, और इंशाल्लाह फिर देखिए घर में किस तरह रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो। यौम सफाई शबे सफाई मना ले बस, सब जगह से खुरच खुरचा कर दीवार वॉलपेपर ये वो, वाकई दीवारों पे 2 मोर लगाते हैं, बहुत है, अब बहुत। क्या क्या वाहियात चीजें भी लगाते होंगे। अब मुझे तो ज़रा घर पर कभी जाता भी हूँ तो अपने मजहबी मदनी माहौल के संग इनमें ये चीजें कमी हो, लेकिन और घरों में होती होंगी यार। बहुत बहुत बढ़ गया है, स्टेच्यू और इस तरह की चीजें, शेर, कुत्ते, बिल्ली और पता नहीं तरह तरह के आदमियों की तस्वीरें लॉन में लगाते हैं तो दीवारों पे लगाते हैं। कालीन में शेर, जी हाँ। क्या क्या होता है। अच्छा ये इरशाद फरमाइए कि दुकान के हवाले से एक सवाल है कि अच्छा वो माफी चाहता हूँ, इसमें ये वजाहत कर दूं कि अगर तस्वीर जिल्लत की जगह है तो हरज नहीं है। मसलन पायदान पर बनी हुई है तस्वीर तो उस पर तो पाँव रखने की जगह है, या वैसे ही तस्वीर जमीन पर पड़ी हुई है जो ताजीम की जगह पर नहीं, फ्रेम ये ताजीम की जगह पर है, तो इस तरह की तस्वीरें ये गुनाह नहीं है। ये मैंने कहा वजाहत कर दूं, वरना ये बेचारे घबरा जाएंगे कि यार अखबार टेबल पर पड़ा है तो ये भी क्या रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। तो अब अखबार में फोटो है या चाय के पैकेट में फोटो है, जैसे कि मुख्तलिफ चीज़ों में, तो ये भी अगर सजा कर नहीं रखा आपने, वैसे ही रख दिया है यूँ आड़ा टेढ़ा पिल्ला, तो हर्ज नहीं है। मगर अब क्या शैम्पू ने क्या पता नहीं तरह तरह की रंग बिरंगी बोतलें, पता नहीं क्या क्या होता है घरों में, तो इसमें भी तस्वीरें, और औरतों की लंबे लंबे बाले वाले, और ये मतलब औरतों की तस्वीरें होती हैं। ये तो मैं कभी किसी के, ये तो अपने ईसाई भाइयों के घरों में भी होती है। घरों में जाता हूँ तो कभी यूं यूं उल्टे सीधे कर देता हूँ, मैं क्या करूँ यार, हाथ धोना है, आना जाना है, कुल्ली कर रहा है, तो ये नजर पड़ती रहे तो उसको, मगर ये के बाजू का दोनों तरफ होती है, इसमें क्या करे आदमी यार, उठाकर इधर उधर कोने खाचे में डाल दें तो ये लोग परेशान होंगे, ये कहाँ गई, इनको जहन दे दें, जेब में रख ली क्या। बाबा इनको जहन दे दें कि ये इस तरह की चीजें जो है ना, ये उमूमन ये उस डब्बे के ऊपर प्रिंट नहीं होती, ये प्लास्टिक चढ़ा हुआ होता है, स्टिकर होते हैं। अगर ये उतार, इनका अपना जहन बना होगा तो ये उतार दें, क्योंकि इस तस्वीर से इनके शैम्पू का साबुन का क्या ताल्लुक है। जहन बना हुआ तो जहन बना हो। इनकी माँ होती थी ना, जैसे इनकी माँ है भी, होती क्या थी, ये जब छोटे होते थे तो जैसे हमको कोई बाबा सूट और इस तरह के तस्वीरों वाले आ जाते थे, इनकी माँ क्या करती थी, वो चेहरों पर कुछ तो सिलाई कर देती थी, चेहरे छुपा देती थी जानदार चीजों के, आपको तो याद होगा। तो ये एक जहन बना हुआ था ना कि यार शो को क्या करना है यार, ये फोटो ना चले अपने को, समझे। तो ये इंशाल्लाह जहन बनेगा आप लोगों का। तो रेलगाड़ी है, कार मोटर है जिसमें तस्वीर नहीं है बाबा सूट में, तो वो सही है, बाकी बागड़े बिल्ले क्यों बनाते हो यार। हमको कब्र में फूल चाहिए, आका के जलवे चाहिए, ये बागड़े बिल्ले नहीं चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। अच्छा ये इरशाद फरमाए कि बाज़ लोग दुकान में अपने मुलाजिमीन के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ करते हैं, बल्कि सवाल कुछ इस तरह का है कि इंतज़ार करते हैं कि कब मुलाजिम से कोई गलती हो जाए, फिर सब आदमी के बीच में इसको जो जलील करते हैं, बुरा भला कहते हैं, गालियाँ देते हैं और तरह तरह से उसके साथ ज़्यादतियाँ करते हैं और बहुत दिल दुखाते हैं मुलाजिमीन का। ऐसों के बारे में आप क्या फरमाते हैं? गुनाहगार हो रहे हैं, सख्त गुनाहगार हो रहे हैं अगर ये जुल्म कर रहे हैं तो। आम आदमी पर जुल्म करना ये भी जरूर गुनाह है, लेकिन मातहत बेचारा मजबूर है, इसको तो मतलब है कि यार मुझे निकाल देगा, तो इसका तो और ज्यादा मतलब बाजार तो बवाल नजर आ रहा है कि ये बेचारा मातहत है और इस पर ही जुल्म ढाया जा रहा है। तो बिल्कुल नहीं, इसके भी हुकूक है और इसको भी मतलब है कि इसका भी जीने का हक है। अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, कल यही पैसा इसके पास चला जाए, हो सकता है आप किसी के नौकर हो जाए, ऐसा होता भी है। ये जो कल तक सेठ थे आज वो नौकर हैं, इनमें भी ऐसे बैठे होंगे जो नाजरीन ने ये भी सुन रहे होंगे यार वाकई कल तो मैं पार्टी था और आज यार ऐसे दिवालिया निकला कि अब नौकरी ढूंढ रहा हूं मैं, ऐसे होते हैं केस। तो ये क्या ऐसा ना करें और
किसी पर भी जुल्म ना करें, बल्कि अपने नौकर को बिल्कुल यानी, क्योंकि वो भी इंसान है, मुसलमान है, आपका भाई है, और अल्लाह की बारगाह में ये मकबूल है या आप मकबूल है या दोनों रद्द किए हुए या दोनों मकबूल है, कुछ नहीं पता। हो सकता है यही मकबूल हो अल्लाह की बारगाह में और आपका कुछ और मकाम हो। तो बहरहाल ये कि इसके साथ उससे सलूक करें, बल्कि इसको अपने साथ बिठा कर भी कभी कभी खाना खिलाएं और अपने हाथ से उसके मुंह में निवाला रख दें। इतनी दिलजोई होगी, और फिर ये खिदमत भी अभी टूट के करेगा, दिल से करेगा कि मेरा सेठ मेरा सेठ। अगर आप जुल्म करेंगे तो पैसों के लिए काम करेगा, लेकिन दिल से नहीं करेगा, और मौका मिला तो वो पीठ में छुरा घोंप देगा। ये मुहावरा है, यानी पीछे से आपको नुकसान पहुंचा देगा। ये भी खतरात है। तो यूँ आपका दुनियावी नफा भी इसी में कि आप इसके साथ अच्छा सलूक करें, लेकिन अच्छा सलूक दुनियावी नफा के लिए नहीं, अल्लाह के लिए करें। दुनियावी नफा कहीं नहीं जाता, अल्लाह की रजा के लिए कि ये मेरा भाई है। हो सकता है अल्लाह की बारगाह में इसी का कोई मकाम हो, मैं कुछ भी ना हूं, पैसे कुछ भी नहीं है, इख्तिदार कुछ भी नहीं है, ये सब मतलब आजमाइशें हैं, फितने हैं, समझे। इसके मतलब मनफी असरात बहुत होते हैं और बंदा कहीं का नहीं रहता। बस अल्लाह ताला की बारगाह में बंदा आजिज़ी करता रहे, झुकता रहे, अड़ी ना करे, अकड़ी ना करे। जो शाख फलदार होती है झुकी रहती है, फल से खाली होती है वो अकड़ी करती है, अकड़ती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं सिकंदर खान अजमेर शरीफ से आपसे सवाल करना चाहता हूं कि घर के अंदर अगर तस्वीर हो और तस्वीरें लगी हो और अगर नमाज पढ़ें तो क्या नमाज हो जाएगी? आप रहनुमाई फरमाएं। अगर पूरे कद की तस्वीर है सामने लगी हुई है, बंदा नमाज पढ़ेगा तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। अगर वो ताजीम के लगी हुई हो सामने, ये ताजीम का ही अंदाज है, नियत करने की जरूरत नहीं है कि मैं ताजीम के लिए लगा रहा हूँ। तो अगर सामने कोई तस्वीर लगी हुई है पूरे कद की, जो ये जद्दुल मुमतार में जो मसला लिखा है आला हजरत ने, वो अर्ज कर रहा हूँ मैं, तो नमाज ऐसी सूरत में मकरूह तहरीमी होगी। चुनो है, चुनो है चल वही थी अक्सर ही सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि रोज़े की हालत में नाक में वज़ू करते वक्त पानी किस तरह चढ़ाना चाहिए? इस तरह डर लगा रहता है कि पानी ज़्यादा ऊपर खींचेंगे तो रोज़ा टूट ना जाए, पानी ज़्यादा ऊपर ना चढ़ जाए। देखो, पानी सूंघ कर नाक में चढ़ाना ये वुजू में सुन्नतुल मुअक्कदा है। नाक में पानी नर्म हड्डी तक चढ़ाना, अब वो सूंघ के चढ़ाए या जिस तरह भी चढ़ाए, सूंघे बगैर चढ़ना मुश्किल है और गुस्ल में फर्ज है। तो इस एहतियात के साथ सूंघे पानी को कि दिमाग में ना चढ़ जाए। दिमाग में चढ़ जाएगा तो रोज़ा टूटेगा, जबकि रोज़ा याद हो। एहतियात करने से पानी चढ़ जाता है हड्डी तक और दिमाग में नहीं चढ़ता। तो सब हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी होती है। और चीज़ों की, दुनियावी कामों की भी हम प्रैक्टिस करते ही ना। लोग तो यार रस्सियों पे स्कूटर चला रहे होते हैं मौत के कुएं में, तरह तरह की प्रैक्टिसें करते सीख जाते हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह नाक में पानी इस तरह चढ़ाना आ जाएगा कि रोज़ा भी आपका महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शेख अबू सऊद अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान करते हैं कि हमारे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने मुरीदों के लिए क़यामत तक इस बात के ज़ामिन हैं कि इनमें से कोई भी तौबा किए बगैर नहीं मरेगा। मीठी मीठी इस्लाम मदनी चैनल के नादरीन, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन, जिनमें एक तादाद पूरे माह रमज़ान के एतकाफ़ के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद है, और इसके अलावा हमारे साथ मुल्तान शरीफ, लिया, बहावलपुर, सरदाराबाद के आशिकान रसूल और इनमें मुकम्मल माह रमज़ान मुबारक के एतकाफ़ के लिए भी आशिकान रसूल की एक तादाद है। आए हम अपने गुनाहों से तौबा करें और सैयदी गौसे आदम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सिलसिले में
شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں. اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور سلسلہ قادریہ میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، یہ بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. چند مختصراً سوالات ہیں. یہ ارشاد فرمائیں نماز تراویح کی دعا نہ آتی ہو تو کیا نماز تراویح ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی. روزانہ الگ الگ مسجدوں میں تراویح پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ تو سکتا ہے مگر یہ ہے کہ پورا قرآن پاک ختم کرنا بھی سنت ہے نا. نہیں، الگ الگ مسجد میں جیسے کہ اس کو پتا ہے کہ ہر جگہ سوا پارا پڑھا جاتا ہے، پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا تو ایسے میں اگر اس نے پورا سن لیا ہے تو کیا اس کا پورا سننا قرآن سننا ہو جائے گا؟ تو ہو جائے گا. اچھا، یہ ارشاد فرمائے کہ نہاتے ہوئے وضو ہو جاتا ہے یا الگ سے وضو کرنا ہوگا؟ غسل کرتے ہوئے نہاتے ہوئے وضو بھی ہو جاتا ہے، البتہ اگر نیت کر لی تو یہ ہے کہ وہ ثواب بھی ملے گا. اچھا، ایک عام طور پہ بندہ نہاتا ہے تو اس میں وہ اعضائے وضو کہ جن کا دھونا فرض ہے اگر اس کی رعایت نہیں کرتا تو کیا تبھی وضو ہو جائے گا؟ اصل میں جب شاور سے نہاتا ہے تو رعایت نہ بھی کرے تب بھی وہ دھل جاتے ہیں اعضا، کیونکہ وہ سر پہ جب پانی بہاتے ہیں یوں آگے پیچھے ہوتا ہے دائیں بائیں تو یہ اعضائے وضو دھل جاتے ہیں عموماً. غسل ہوگا اسی صورت میں جبکہ اعضاء وضو دھلیں گے، نہیں دھلیں گے تو غسل ہوا ہی نہیں. وہی فرض نہیں، غسل یہ کی بات ہے، غسل نہیں ہے. لیکن ہر آدمی مطلب کہ جیسے کہ روزانہ کی بنیاد پر آدمی نہاتا ہے، صبح اٹھتے ہیں لوگ نہاتے ویسے ہیں، نہاتا ہے وہ غسل نہیں ہاں ہوتا. ایسے لوگ جیسے صبح اٹھتے ہیں لوگ ٹھنڈک نہاتے کے ہیں، لیے یا نارمل صفائی نہاتے کے ہیں، لیے. تو اس میں کیا وہ ضروری ہے کہ وہ اہتمام کرے گا کہ منہ کے پورا منہ دھل گیا
یا صحیح معنوں میں داڑھی دھل گئے. ہر آدمی صابن کا استعمال کرے یہ بھی ضروری نہیں ہے. یا پاؤں کے تلوے دھل گئے, اس کا یہ عام غسل میں اگر ان سب کا اہتمام نہیں کرتا تو کیا یہ سوچے گا کہ چونکہ میں نہایا ہوں تو میرا وضو ہو گیا؟ ناک میں پانی چڑھا لے کہ یہ سنت ہے, کلی اچھی طرح کر جی. لے کہ یہ سنت تو ہے وضو. تو یہ عام طور پہ جو نہائیں گے اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ ان تمام تر باتوں کا لحاظ رکھیں. فرض غسل ہے, جس کا فرض غسل اتر گیا تو اس کے تو وہ وضو کے سارے مسائل حل ہو گئے. لیکن ہر آدمی ہر وقت تو اس کی حاجت میں نہیں رہتا. نہاتے تو روز ہیں, جیسے صبح نہاتے ہیں, دوپہر کو نہاتے ہیں. اب جیسے دوپہر کو اٹھ کر انسان آج کل جیسے نہائیں گے, جیسے سوتے ہیں لوگ نا, جیسے تو زور میں اٹھے تب نہا کر یہ سمجھے کہ میرا وضو تو ہو ہی گیا, کیونکہ نہانے سے وضو ہو جاتا ہے. اگر اعضاء وضو دھل گئے ہیں تو وہ وضو وضو ہو گیا ہے. لیکن یہ اگر ناک میں پانی نہیں چڑھایا, کلیاں صحیح نہیں کی, جو سنتیں چھوٹی ہیں, نیت نہیں کی, تو نیت بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سنت موقع نیت کرنا وضو کے لیے, نیت ہونا. کیا نابالغ حافظ قرآن تراویح پڑھا سکتا ہے؟ نابالغوں کو پڑھا سکتا ہے. بالغ کی اس کے پیچھے تراویح پڑھے گا تو نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. جو سونا عورتوں کے استعمال میں ہو, کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ شرائط پائے جائیں گے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. جی, شرائط پائے جائیں گے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. زکوٰۃ میں وہ بھی کاؤنٹ ہوگا. استعمال کرنے والا سونا جو ہے یہ معاف نہیں ہے زکوٰۃ سے. اور یہ بھی عورت کا دعویٰ غلط ہوتا ہے کہ میں کماتی نہیں ہوں. چاہے کماتی ہو نہ کماتی ہو, زکوٰۃ کے شرائط پائے جائیں گے, زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور سونا چاندی تو یہ تو ایسا کہ وہ چاہے استعمال کرتے ہوں, وہ بھی زکوٰۃ کے اس میں کاؤنٹ ہوں گے, شمار ہوں گے. جن کے پیپر چل رہے ہیں, امتحانات وغیرہ, تو کیا پیپروں کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ جی نہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ سوال یہ ہے کہ پیدائشی طور پر ایک کڈنی نہیں ہے تو کیا روزہ چھوڑ سکتی ہوں؟ پھر اس کی تو تفصیل ہے نا کہ روزہ کب چھوڑ سکتا ہے, کب نہیں چھوڑ سکتا. یہ تفصیل کل بھی شاید بیان کی تھی کہ وہ جان کا خطرہ ہے, یا مرض بڑھ جائے گا, دیر میں اچھا ہوگا, عقل چلی جائے گی, یا کوئی ماہر طبیب خوف خدا والا. یہ جو چالو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, وہ تو بات میں کہتے ہیں کرسی پہ نماز پڑھو, روزہ مت رکھو, اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے, یہ مولویوں نے مسئلے کھڑے کر دیے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسے بیوقوف ڈاکٹر سے تو دوا بھی نہ لیں گے, کہیں زہر نہ پلا دے آپ کو. خوف خدا والا ڈاکٹر ہو, اللہ اور رسول کو سمجھنے والا ڈاکٹر ہو, اس سے بندہ اپنا علاج کرائے. تو اس طرح کے مطلب ڈاکٹر نے کہہ دیا خوف خدا والے نے, اس کی بات ویلڈ ہوگی. ماشاءاللہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے عاشقان رسول, اور اسی طرح ماشاءاللہ سردار آباد میں موجود عاشقان رسول اور لیا کے بھی ہم نے مناظر دیکھے ہیں آج الحمدللہ مدنی چینل کی اسکرین پر, اور بھی مختلف مقامات کے مناظر نظر آئے ہیں. نیت کیجئے کہ روزانہ کے مدنی مذاکروں میں آپ شرکت کریں, نہ اجتماعی طور پر آپ شریک ہیں وہ اجتماعی طور پر, ورنہ کم از کم یہ کہ گھر میں بھی مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھا جائے. ماشاءاللہ لیا پنجاب پاکستان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ دعا افطار کا سلسلہ ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صلو علی الحبیب کب گناہوں